سوال پوچھا گیا ہے کہ انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے، اور ہم اب پورا سال ملکی سطح پر اسی کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، جہاں پر جو سال مروج ہے اسی سال کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی کی مخصوص کوئی ایسے دن مقرر ہو جو ہماری شریعت مطہرہ کے ساتھ وہ متصادم ہو، تو پھر ہمیں شریعت مطہرہ نے ان جیسے دنوں میں مبارکباد دینے سے منع کیا۔ مثلا کرسمس ہوا، اب کرسمس جو ہے وہ مخصوص ہے، اور کرسمس کی جو ظاہری معنی ہے وہ بھی دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ سے وہ متصادم ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات یا اللہ رب العزت کی اس نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وہ عقیدہ نہیں ہے جو یہ کرسمس منانے والوں کا عقیدہ ہے۔ یا اسی طرح کئی مذاہب میں ایک تہوار منائی جاتی ہے جیسے نوروز، تو ہماری شریعت مطہرہ میں اس کو منع کیا گیا ہے، تو ان کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ یا مہرجان، ان کا کسی ایک قبیلے کا کوئی ایک خاص فنکشن ہوتا ہے جو ہماری شریعت مطہرہ کے ساتھ وہ متصادم ہے، تو ان کی مبارکباد دینے سے احتراز کرنی چاہیے۔ بقیہ، یا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی ملک ہے، آپ بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، اسلامک ملک ہے، یا آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو ان ملکوں میں جو اسلامی ممالک ہے اس میں بھی خصوصی طور پر یہ انگریزی سال کو ہی لیا جاتا ہے۔ اور ایون کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ سارا دن اپنا شیڈول بھی ترتیب کرتے ہیں، ہمارے پیپرز ہوتے ہیں درس نظامی کی، ہمارے جو عرس اور میلاد کی محافل ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ انگریزی ہی سال کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہے، تو اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بہتر وہ ہے کہ وہ آپ اس کو مروج کر لیں، اسلامی سال کو مروج کر لیں اور اسلامی سال کی ہی تاریخ لیں۔ اب دیکھیں، آپ اسلامی تاریخ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے اگر اسپیشلی آپ یہ بات کہنا چاہیں کہ اسلام میں یہ جو عیسوی تاریخ ہے یا انگریزی تاریخ ہے، اسلام میں تو یہ تاریخ نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی تواریخ میں کچھ شمسی سال ہے اور کچھ قمری سال ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم جو پنجاب والے لوگ کئی بھی اپنے سالوں کے نام اور موسموں کے نام بھی الگ الگ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں رہنے والے، بخارا اور سمرقند میں رہنے والے جو ہے وہ دنوں کی نام بھی اور اسی طرح مہینوں کے نام بھی ان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب میں اکثر و بیشتر جو مہینوں کے نام ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ انگریزی سال ہو یا انگریزی مہینے ہو یا دن ہو، تو وہ اگر متصادم نہیں ہے ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب دفتر، شادی، دعوت، یہ لوگوں کو بلانا، لوگوں سے ملنا جلنا، دفتر میں حاضری دینا، سارا کچھ جو ہے وہ انگریزی سال اور انگریزی مہینوں، انگریزی ڈیٹ سے ہی ہم لے رہے ہیں اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اسی لیے اس کی مبارکباد دینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بشرط کہ ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہ ہو۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کرسمس ہوا یا نوروز یا مہرجان یا کوئی بھی ایسی تہوار کہ جو شریعت مطہرہ کے ساتھ متصادم ہے، تو ان کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ بقیہ اسلامی سال کی بھی مبارکباد اور انگریزی سال کی بھی مبارکباد ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے۔